بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدقت یا رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ بابرکت گھڑیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فریضہ حج ادا کرنے والوں کا فرض، قربانیاں کرنے والوں کی قربانیاں اور دیگر نفلی عبادت کرنے والوں کی عبادات کو اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا وہ صرف اور صرف امیروں کے لیے نہیں ہے۔ دین کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غریب امت کا خیال نہ رکھا ہو، ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے۔ قربانی کا جب موسم آتا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک لبرل طبقہ پایا جاتا ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ قربانی پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی حاجت نہیں ہے، آپ غریبوں کی مدد کریں۔ حالانکہ قربانی کو دیکھیں تو دنیا میں کوئی مذہب بھی ایسا نہیں پایا جاتا جس میں قربانی نہ ہو۔ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے یہ قربانی چلتی آ رہی ہے اور اب تک یہ قربانی باقی ہے۔ ہر امت کے اندر طریقہ کار مختلف رہا، لیکن ہماری اس امت کے اندر جو طریقہ موجود ہے وہ سنت ابراہیمی کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین میں زندگی گزارنے کے ضابطے بتائے ہیں وہ بڑے منفرد ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عید والے دن فرمایا کہ اے علی بازار چلے جاؤ اور 2 مینڈے لے کر آؤ، جس کو آپ چھترا یا دمبا کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ یہ بتایا کہ مینڈا کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تکلم دیکھیں، کتنا خوبصورت انداز تھا بات سمجھانے کا۔ عرض کیا کہ مینڈے کیسے ہونے چاہیے؟ فرمایا مینڈے ایسے ہوں جو سیاہی میں چلتے ہوں، سیاہی میں دیکھتے ہوں اور سیاہی میں بیٹھتے ہوں۔ اب حضرت علی عرض کرنے لگے آقا اس کی حکمت سمجھ نہیں آئی کہ وہ چلتے بھی سیاہی میں ہوں، دیکھتے بھی سیاہی میں ہوں اور بیٹھتے بھی سیاہی میں ہوں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا علی جس کی ٹانگیں کالی ہوں گی وہ سیاہی میں چلے گا، جس کی آنکھوں کے ارد گرد کالے حلقے ہوں گے یعنی کالا رنگ ہوگا وہ سیاہی میں دیکھے گا، اور جس کی پشت سیاہی میں ہوگی وہ پشت سیاہی میں بیٹھے گا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے منگوائے، ایک کو لٹا کر جب چھری چلانے لگے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا۔ سوال بڑا توجہ طلب ہے اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ توجہ طلب ہے۔ عرض کرنے لگے آقا ایک مینڈا تو سمجھ آتا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے قربانی کرنے کے لیے منگوایا ہے، دوسرا مینڈا منگوانے کی حکمت کیا ہے یہ سمجھ نہیں آئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سوال کرنے میں جلدی نہ کرو، ابھی جب میں دوسرے مینڈے کو ذبح کروں گا تکبیر پھیروں گا تو اس وقت میں دعا پڑھوں گا، وہ دعا سن لینا تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ میں نے دوسرا مینڈا کیوں منگوایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے تکبیر پڑھنے لگے تو دعا کیا مانگی؟ دعا سنیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اللہم تقبل من محمد، اے اللہ اس کو محمد کی طرف سے قبول فرما، ومن آل محمد، اور اس کو آل محمد کی طرف سے قبول فرما، اور آگے فرمایا وہ من امتی محمد، اور اس کو میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ آج جو سرمایہ دار بندہ اپنی جیب سے جو جانور خریدتا ہے وہ اپنی قربانی اپنی طرف سے کر رہا ہے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا اس کو غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟
سرمایہ دار نے جو قربانی کی ہے اس نے اپنی طرف سے اپنی قربانی کی ہے، اور جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی قربانی مدینے والے سرکار نے خود ادا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ یہ میری امت کی طرف سے۔ اور امام طحاوی نے ایک بڑی طویل حدیث ذکر کی، اس کا آخر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ایک مینڈا ذبح کیا، اور میرے نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ یہ مینڈا میں قیامت تک آنے والے ہر امتی کی طرف سے ادا کر رہا ہوں۔ تو کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو احساس کمتری میں ہو۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے۔ کوئی پوچھے کہ قربانی کی ہے تو یہ نہیں کہنا کہ نہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ کہنا کہ میری قربانی میرے نبی نے ادا فرمائی ہے۔ آپ کو تو فخر سے سر اٹھانا چاہیے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی فقیر بھی ہیں اور ثروت بھی ہے۔ ثروت کہتے ہیں جو مالدار ہوتا ہے۔ کیا ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود اور ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پر دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ ایک امتی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ احساس کمتری میں رہ جائے کہ میری قربانی کبھی نہیں ہوئی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کا احساس کیا۔ جیسے میں نے جمعے کے خطبے میں بڑا تفصیلی اس پہ کلام کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ کے اوپر اپنی غریب امت کو آگے رکھا ہے۔ جو طاقت نہیں نہ رکھتے وہ اس حدیث کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ اب دعا کے اندر جو لذت ہے نا اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگے، دعا کے بارے جو میرا عقیدہ ہے میں نے کئی بار آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ میرا عقیدہ دعا کے بارے میں یہ ہے، میں اپنا ذاتی عقیدہ بتا رہا ہوں۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ہونے کے لیے اوپر جاتی ہے۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ہونے کے لیے اوپر جاتی ہے، اور جب میرے حضور دعا مانگا کرتے تھے تو قبولیت نیچے آیا کرتی تھی۔ قبولیت آ کے حضور کی دعا کو لے کے جاتی تھی کہ حضور نے دعا مانگ لی ہے، اللہ قبولیت کو زمین پہ نازل کر دیتا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا مانگی؟ الفاظ پہ توجہ کریں، کتنی لذت ہے جملوں کے اندر۔ میرے نبی پاک نے عرض کی، اے میرے اللہ، مجھ محمد کو تو نے غریبوں میں پیدا کیا، اور میری خواہش ہے کہ تو مجھے غریبوں میں رکھنا۔ اس سے اگلا جملہ سنیں، اس سے اگلا جملہ، قیامت والے دن ہر نظر حضور کو ڈھونڈ رہی ہوگی، اور حضور کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ، قیامت والے دن میرا حشر بھی غریبوں کے ساتھ ہی کرنا۔ جہاں قیامت والے دن غریب کھڑے ہوں گے نا، مجھ محمد کو ان کے درمیان کھڑا کرنا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریب بندہ امیر بندے سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ 1000 سال کا دن ہوگا قیامت والا۔ اور مومن کے لیے میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ مومن کے لیے قیامت کا دن ایسا ہے کہ ابھی اس نے عصر پڑھی اور مغرب پڑھنے لگا ہے۔ مومن کے لیے بس قیامت اتنی دیر کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا احساس ہر موقع پہ کیا، اور کبھی بھی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے ایک دن گھر میں ایک بکری کو ذبح کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے۔ بکری کو ذبح کیا تو ہم نے اس ساری بکری کو تقسیم کر دیا، غریبوں کے اندر اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کے گوشت میں سے جو اگلی 2 ٹانگ، جس کو دستی بھی کہتے ہیں، ران کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی دستی بہت پسند تھی، اور آپ شوق کے ساتھ یہ چیز تناول فرمایا کرتے تھے۔ اب ام المومنین جتنی بھی تھی، ازواج تھی، سب نے بکری کو تقسیم کر دیا، اور ایک ران، ایک دستی حضور کے لیے رکھ لی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو آ کر جب سلام کیا تو گھر والوں نے عرض کیا کہ ہم نے ایک بکری کو ذبح کیا تھا، اور ساری کی ساری ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی ہے، اور ایک دستی بچی ہے۔ الفاظ پہ توجہ کرنی ہے۔ ساری کی ساری اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دی ہے، اور ایک دستی بچی ہے۔ میرے رسول کریم کا انداز دیکھیں، فرمایا عائشہ ایسا نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ جو تم نے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا وہ بچ گیا ہے، اور جو تم نے خود کھانا ہے وہ خرچ ہو جانا ہے۔ کیوں؟ جو تم نے اس کی بارگاہ میں دیا نا وہ جمع ہو گیا، اور وہ تمہیں قیامت کے دن مل جانا ہے۔
اور جو تم نے خود کھا لینا اس کا تم نے جا کر حساب دینا ہے۔ تو چیز وہی بچتی ہے جو اس کی راہ میں چلی جاتی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں جتنا مال کماؤں وہ سارے کا سارا میرے ساتھ میری قبر میں جانا چاہیے۔ جگہ جگہ اس نے سوال کیا لیکن مطلب کا جواب نہیں ملتا تھا۔ آج بھی کچھ لوگوں کا مزاج اس طرف چل پڑا ہے، وہ سوال اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں شرعی حکم پتہ چلے، وہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ مرضی کا جواب مل جائے۔ تو بھائی دین ہماری مرضی کے لیے نہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ تب تک تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہشات کو میرے دین کے تابع نہ کر دو۔ ہم مرضی کا جواب چاہتے ہیں، اس بندے نے جگہ جگہ سوال کیا، مرضی کا جواب نہ ملا، امام غزالی کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا غزالی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں دنیا میں جتنا مال کماؤں میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ میری قبر میں چلا جائے، تو مجھے کوئی نسخہ بتائیں۔ امام غزالی نے ہاں میرے پاس ایک نسخہ ہے کہ تیرا جتنا مال ہوگا نا وہ سارے کا سارا تیرے ساتھ تیری قبر میں جائے گا۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوا، یہ پہلا مولوی ملا جو مطلب کا جواب دے رہا ہے۔ اور جو بندہ ہمیں مطلب کا جواب دیتا ہے نا، ہم اگلی بار مسئلہ بھی اسی سے پوچھتے ہیں، چاہے اس نے ہماری سائیڈ ہی ماری ہو، کہتے ہیں مولوی ٹھیک ہے مطلب کا جواب تو دیتا ہے نا، جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے بس وہی بتاتا ہے، حالانکہ وہ چاہے غلط بھی بتا رہا ہو لیکن ہم کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے۔ وہ ایک دن سردیوں کا موسم تھا تو ایک بارڈر کے علاقے میں قبر کی کھدائی ہو رہی تھی، تو میں قریب ہی کھڑا تھا، تو سردی بہت تھی، میں نے چہرہ سارا مفلر سے ڈھانپا ہوا تھا اور کیپ دوسرا وہ پہنا ہوا تھا، جو ہوڈ والا کیپ نہیں ہوتا وہ پہنا ہوا تھا میں نے۔ اب میرے ساتھ ایک مولوی صاحب کھڑے، ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا مولوی صاحب میں اپنی بڈی 10 طلاقاں دے کے آیا ہوں۔ اب مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کوئی گل نہیں، جا کے بندے نے روٹی کھوا دے، جا کے صلح کر لے۔ میں نے ذرا سا مفرل نیچے کیا، میں کہا مولوی صاحب خیر ہے؟ کہتے وہ تسی کھڑے سی۔ یعنی ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق سننا چاہتے ہیں اور مرضی کے مطابق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک فرما رہے تب تک تم مومن ہی نہیں ہو جب تک تمہاری خواہشات میرے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ تو اس نے کہا میں اپنا سارا مال اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ امام غزالی فرمایا کہ ہاں ایک ہی طریقہ ہے، تیرا جتنا مال ہوگا وہ تیرے ساتھ تیری قبر میں جائے گا۔ بندہ بڑا خوش ہوا۔ آپ نے فرمایا وہ طریقہ یہ ہے کہ تو سارے کا سارا مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دے، وہ ثواب بن کے سارا تیری قبر میں آ جائے گا، اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور جان تو یہ جملہ کس کی زبان سے نکلا ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے، وہ فرمانے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آنا۔ اس لیے جو بندہ 90,000 کا مالک ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ ابو نے نماز پڑھی ہے تو ہماری بھی ہو گئی، ابو نے روزہ رکھا تو ہمارا بھی ہو گیا۔ جب نماز اپنی اپنی، روزہ اپنا اپنا، اسی طرح زکوٰۃ اور قربانی بھی اپنی اپنی واجب ہوتی ہے، ابو کے کرنے سے ہماری نہیں ہوتی۔ ہاں ابو ہماری طرف سے کر دے تو ہماری ہوگی۔ گھر میں جتنے افراد 90,000 کے مالک ہیں ان پہ اپنی اپنی قربانی واجب ہے، وہ اپنی طرف سے اپنا واجب ادا کرے۔ ایک بندے کی طرف سے قربانی کریں گے ایک بکرا تو وہ کسی ایک کا بھی واجب ادا نہیں ہوگا، جس ایک کے نام کی ہوگی بس اسی کا ہی ہوگا، باقیوں کے ذمہ ان کا واجب باقی رہے گا۔ آخری جملہ اور نماز کا وقت ہو گیا۔ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ یہ کس نے حکم دیا؟ اللہ رب العزت نے۔ کس کو حکم دیا؟ رسول کریم کو، کہ سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ ہمارے دروازے پہ کوئی گوشت لینے آئے تو ہم کہتے ہیں حالی تک کھل بھی نہیں، کو صبر نہیں ہوتا، حالی تک کھل بھی نہیں لائی۔ یار آپ نا ذرا چھت پہ چڑھ کے دیکھیں، نیچے دیکھیں کہ اللہ نے اگر 50 گھروں میں سے آپ کو طاقت دی ہے نا قربانی کے لیے تو جھکنا سیکھیں یار، اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنے بڑے علاقے کے اندر کچھ لوگوں کو توفیق دی ہے، تو اپنی طرف سے جھڑکیاں مار کے اس ثواب کو ضائع نہ کر لیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صفوں کو درست فرما دیں۔